السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہیں اور آخرت یاد آتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل بھی دے دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جنازے کی نماز میں شریک ہوا کرو، شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو، اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے اور خیر کا طالب رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیماروں کی عیادت کیا کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو، یہ آخرت یاد دلاتا ہے۔ ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں لوگ اس میت پر افسوس و غم کر رہے تھے۔ حکیم صاحب لوگوں کو فرمانے لگے کہ تم اپنے اوپر افسوس و غم کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں اور مصیبتوں سے نجات پا گیا۔ پہلے یہ کہ آئندہ اب کبھی اس کو ملک الموت کے دیکھنے کا خوف نہیں رہا، دوسرا یہ کہ موت کی سختی کی مصیبت اب اس کو نہیں آئے گی، تیسرا یہ کہ برے خاتمے کا خوف اس کا ختم ہو گیا، لہٰذا اب تم اپنی فکر کرو کہ یہ تینوں سخت منزلیں تم پر آنے کو باقی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کا نور سینے میں داخل ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دھوکے کے گھر یعنی دنیائے فانی سے دوری ہونا، ہمیشہ رہنے والے گھر آخرت کی طرف جانا، اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی، جن میں ایک میں بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت، بزرگی اور آخرت کا اعزاز و مرتبہ لے اڑے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ غرض یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم اور نفس کم ہو جاتا ہے۔ موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے اس دنیائے فانی اور ناپائیدار سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد اور تیاری آدمی کو مال کی زیادتی، طمع اور جمع، بہت حرص اور لالچ سے بھی روکنے والی ہے کہ آدمی دھوکے اور فریب، ظلم و ستم، کم تول اور جھوٹ بول کر اور طرح طرح کی ہوشیاریاں و مکریاں کر کے اپنی جان پر گناہوں کے انبار اور گھڑ دھڑ کے اور مال کے خزانے جمع کر کے بلا کسی خرچ اور کھانے پینے کے چھوڑ کر وارثوں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، بلکہ پچھلوں کے منہ میں غلط لقمہ دے کر جاتا ہے جو بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو موت یاد رہے اور اپنے مرنے کے دن کی تیاری کرتا رہے تو وہ ان سب ناجائز اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ موت کی یاد آدمی کو توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، دوسروں پر ظلم و ستم اور ان کا ناجائز مال کھانے اور ان کے حقوق کی حق تلفی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ غرض موت کو یاد رکھنے سے آدمی بہت سے گناہوں اور روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی پر کوئی آفت یا مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج و غم، کوئی تکلیف، کوئی مشقت یا کوئی ڈر خوف زندگی میں کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزا کی تلخی اور اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی تمام لذتوں اور راحتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کی تمام خوشیوں پر پانی پھیر دینے والی ہے، اس کی غفلت کو ختم کر دینے کے لیے اسی کا فکر کافی ہے۔ موت اتنی سخت مصیبت کی چیز ہے کہ آدمی کو ہر وقت اس کے فکر اور تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، پھر یہ کہ اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر پکڑ لے۔ انسان دنیا اور دنیا کے ساز و سامان، اپنی غفلت اور رنگ رنگلیوں میں مشغول ہے، دن رات دولت اکٹھی کرنے اور دنیا بنانے بسانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری
گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، اس کی موت کا حکم جاری ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اپیل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی منٹ 2 منٹ کی اس کو مہلت مل سکتی ہے۔ جب بھی کسی پر موت کا وقت آیا تو اس کو کچھ کہنے سننے کی بھی مہلت نہیں مل سکی۔ پھر بھی یہ انسان کس قدر دھوکے میں پڑا ہوا دنیا کی اس چکی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ محل و مکان بنا رہا ہے، کہیں زمین جائیداد خرید رہا ہے، کہیں باغات لگا رہا ہے، کہیں دکانیں بنوا رہا ہے، کہیں کارخانے کے لگانے کے چکر اور فکر میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں مکان کی ظاہری ٹپ ٹاپ اور اس کے فرش و فروش کی آرائش میں لگا ہوا ہے، غرضی کے موت اور مرنے کے دن کو کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرتا، حالانکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کٹ کر مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، حتیٰ کہ کفن تک بازار کی دکان میں آ چکا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ موت جب ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی حال اور کوئی وقت معلوم نہیں کہ نہ جانے کب آ پکڑے، پھر بھی دن رات آدمی دنیا کی لذتوں اور غفلتوں میں پڑا رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی سپاہی یا پولیس اس کی تلاش میں ہے جو اس کے جرم کی وجہ سے اس کو سزا دے گا تو سب لذت و آرام خاک میں مل جائے گا، یا اس کو اتنا ہی پتہ چل جائے کہ آج اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، بس اتنا سنتے ہی ہوش اڑ جائیں گے اور نیند تک حرام ہو جائے گی، لذت و آرام تو کیسا۔ تو اسی طرح سے جب اس کو پتہ ہے کہ ملک الموت اس کی طاق میں ہے اور موت کی سختیاں جو بڑی سی بڑی سزا سے بھی بڑھ کر ہے وہ اس کو ملنے والی ہیں، پھر بھی اس سے غافل رہے بلکہ اس کا کبھی ذکر فکر ہی نہ کیا کرے، اس کی جہالت و حماقت اور غفلت و بے پرواہی کی کوئی حد بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو ان باتوں پر یقین ہی نہیں کہ واقعی کل ایسا ہی ہونے والا ہے، اسی لیے یہ نہ ڈرتا ہے اور نہ ہی یاد کرتا ہے، حالانکہ یہ وقت ایک دن ضرور سر پر آنے والا ہے، اس سے بچ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔